بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑے رحم والے۔ ترجمہ: جو سب پر مہربان، بہت رحم والے ہیں۔ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو، خواہ وہ اس کا ماننے والا ہو یا انکار و ناشکری کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں فرمانبردار اور نافرمان سب کو رزق ملتا ہے، کسی کے ساتھ طرفداری کا معاملہ نہیں۔ رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت کچھ مخصوص بندوں پر ہی ہوتی ہے، لیکن جس پر ہوتی ہے مکمل طور پر ہوتی ہے۔ آخرت میں رحیم کی تجلی ظاہر ہوگی، وہاں نافرمانوں باغیوں پر تو رحم نہیں ہوگا، البتہ اس کے ماننے والوں پر رحم ہوگا، اور مکمل طور پر ہوگا۔ جیسے دنیا میں خوشی کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جن پر اس کا رحم ہوگا، یعنی ایمان والوں پر، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، ان کو کوئی دکھ و تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے عکس جو نافرمان ہوں گے، وہ ہمیشہ رنج و الم میں گرفتار رہیں گے، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ دنیا میں نافرمانوں پر بھی رحم۔ دنیا تو سب کے لیے رحمت کی جگہ ہے، نافرمان کے لیے اس طور پر کہ وہ اپنے نافرمانی سے توبہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے شرک و کفر سے بھی توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ اگر 100 سال کا آدمی بھی توبہ کرے تو اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ نیز کوئی دنیا میں توبہ نہیں کرتا ہے تو بھی فی الحال دوزخ کے عذاب سے بچا رہنا ہی اس کے لیے رحمت ہے، جبکہ آخرت میں نہ توبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اسی کی نشانی ہے کہ کوئی بندہ کتنے بھی گناہ کر لے اور ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 100 سال کا نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہا کر ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بھی میرے رنگ میں رنگ جائے، بندوں میں رحم کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک اہم خوبی یہی بیان فرمائی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم دوسروں کے سامنے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، حق بات کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جبکہ آپس میں ایسی بہادری دکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کھانے کو تیار رہتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، جبکہ دشمنوں کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت۔ مالکی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کے معنی کائنات کے انتظام کا مالک، موت و زندگی کا مالک، دنیا اور اس کی ہر چیز پر اس کی ملکیت ہے، جب چاہے کسی کو حکومت دے اور جب چاہے چھین لے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قیامت کے دن کے مالک ہیں، حالانکہ آج کے دن کے بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر یہاں پر ایسا کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر بہت سے لوگ مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے بہت سے لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، کسی کا فیصلہ کبھی دنیا میں نہیں ہو پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ آج اپنی چالاکی، مکاری اور عہدے کے رعب و دبدبے کی وجہ سے کسی کا حق دبانے والے کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب دینا پڑے گا، جہاں پر کسی کی کوئی سفارش یا عہدہ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی طرح وہاں کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف بھی فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں گے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہیں اس دنیا میں ہی
بندوں سے معافی مانگ لے. اگر ان کے کوئی حقوق دبا رکھے ہیں، زمین دبا رکھی تو اس کو واپس کر دے. اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کے تھپڑ مارا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لے. اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے تو اس کا مال واپس کرے. یا اگر وسعت نہیں ہے دینے کی، اس کو واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے. عبادت کرنے والوں کے لیے فکر کی بات. بہت سے لوگ جو دنیا میں خوب عبادت کر کے لے گئے لیکن بندوں کے حقوق مارے ہوئے تھے. کسی کی زمین پر قبضہ، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی پر ظلم و ستم، اس طرح بہت سے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے. تو اس حق مارنے والے کی نیکیاں لے کر ان صاحب حقوق کو دے دی جائے گی. اس طرح اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. دنیا میں بہت مرتبہ انصاف نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایک دن مقرر کیا اور کہا کہ ہم خود اس دن یعنی قیامت میں جج کی حیثیت سے فیصلہ کریں گے اور ہمارا فیصلہ بالکل درست ہوگا. اس لیے ہر انسان اور خصوصاً عبادت کرنے والوں کو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر رکھتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش و اہتمام کرنا چاہیے. قیامت کے دن ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس نے عبادت تو بہت کی ہوگی لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی زمین و مکان کو دبایا ہوگا، کسی سے پیسے لے کر نہیں دیے ہوں گے، کسی پر تہمت و الزام لگایا ہوگا، کسی کی غیبت و چغلی کھائی ہوگی وغیرہ وغیرہ. طب نبوی سے علاج. چقندر اور جو کا کھانا کمزوری کو دور کرتا ہے. ایک مرتبہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی کھجور کھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو. ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق چقندر کا جوس نکال کر پینا جسمانی مشقت کے کاموں کے لیے طاقت و توانائی بڑھاتا ہے.